سرکار لاؤبالی کے 5ویں صاحبزادے حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری ہیں، جن کے القاب حضرت غلام علی شاہ قادری نے لطائف اللطیف میں اس طور پہ لکھے ہیں: مناقب فقراء شہداء مقتول راہ خدا، مظہر معنی منطوخہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، سیدنا حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری سرکار لاؤبالی کے 5ویں صاحبزادے ہیں۔ صاحب لطائف قادری تحریر کرتے ہیں کہ جب آپ رونق بخش عالم شہود ہوئے تو حضرت علی لاؤبالی مقام ولادت فرزند ارجمند پر قدم رنجہ ہو کر تکبیر و اقامت کی رسم انجام دینے کے بعد اس طرح ارشاد فرمایا کہ میرا فرزند سید عیسیٰ 18 سال کی عمر میں مرتبہ شہادت حاصل کرے گا۔ حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نے براہ راست اپنے والد ماجد سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبداللطیف قادری لاؤبالی کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور سرکار لاؤبالی کے وصال مبارک کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت عبداللہ ابدال قادری سے آپ کو سلسلہ قادری عالیہ میں خلافت عطا ہوئی۔ حضرت سید الابدال کی رحلت کے بعد حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری جب سرکار لاؤبالی کی جگہ مسند نشین ہوئے تو آپ اپنے والد ماجد کے دولت خانے میں، جہاں آپ کے بڑے بھائی حضرت سید شاہ عبداللہ ابدال قادری تشریف رکھتے تھے، آپ بھی وہیں تشریف رکھنے لگے۔ یعنی مطلب یہ کہ سرکار موسیٰ قادری بیجاپور کی طرف تشریف لے گئے، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی حیدرآباد کو، وقت آنے پر سرکار شاہ طاہر قادری ادھونی کو تشریف لے گئے۔ اب کرنول میں باقی کون بچے؟ حضرت عبداللہ ابدال قادری اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری۔ تو آپ اپنے بڑے بھائی کے انتہائی گرویدہ تھے اور ان کو چھوڑ کے آپ کہیں نہیں جاتے تھے، اور انہی کے ساتھ سرکار لاؤبالی کے مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ اپنے بڑے بھائی سے آپ کو بہت انس تھا، تمام روز اپنے بھائی کا جمال انور دیکھا کرتے، دن بھر تصور شیخ جماتے رہتے، اور ہمیشہ گھر ہی میں رہتے، باہر ادھر ادھر کہیں تشریف نہ لے جاتے۔ کبھی کبھی گھر میں اندر تشریف لے جاتے، والدہ سے ملاقات کرتے، اب اس کے بعد خانقاہی میں اور وقت میں ہی گھر میں بہت زیادہ گزارا کرتے۔ بہرحال آپ عالم تجرید میں رہے، 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، لہذا آپ کے نکاح کرنے کی نوبت نہیں آئی، نہ آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، نہ آپ سے طریقت کا سلسلہ جاری ہوا۔ آپ سرکار لاؤبالی کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کیے تھے، عبداللہ ابدال قادری کے خلیفہ تھے، لیکن چونکہ 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، لہذا آپ سے بیعت کا، ارشاد کا، ہدایت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا، نہ آپ کی نسل پاک پھیلی، نہ نکاح کی سنت پر عمل کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ البتہ 18 سال کی نوجوانی کی عمر میں آپ نے تاج شہادت پہن لیا، جیسا کہ سرکار لاؤبالی نے اس کی خبر دی تھی۔ اور سرکار لاؤبالی نے اپنے صاحبزادوں میں جب اپنے تبرکات تقسیم فرمائے تھے تو آپ کو سرکار شاہ عیسیٰ قادری کو اپنی تلوار عطا کی تھی، اور بوقت شہادت یہی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور انتقال کے بعد بھی وہ تلوار آپ نے نہیں چھوڑی، اور اسی تلوار کے ساتھ آپ مدفون ہوئے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو آپ کا دستور یہ تھا کہ اکثر اوقات دن اور رات میں اکثر جو وظیفہ آپ پڑھا کرتے تھے وہ یہ آیت تھی سورہ آل عمران کی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ 18 سال کی عمر کے بعد سے یہی آپ کا وظیفہ بن گیا۔ چند مہینے اس آیت مبارکہ کا خوب ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ خانقاہ میں رونق افروز تھے کہ ایک شخص جو سپاہی تھے اور سرکار عبداللہ ابدال قادری کے مرید تھے، جنگ میں جانے کے لیے حضرت عبداللہ ابدال قادری کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ ابدال قادری اس وقت کرنول میں موجود نہیں تھے یا خانقاہ میں موجود نہیں تھے۔ وہ شخص آیا تو اس کی ملاقات، یعنی وہ مرید عبداللہ ابدال قادری کے جو سپاہی مرید تھے وہ ملنے آئے تھے عبداللہ ابدال قادری سے، لیکن چونکہ وہ تشریف فرما نہیں تھے تو ان کی ملاقات حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری سے ہوئی۔ آپ نے ڈیٹیل دریافت کی کہ بات کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں اور اپنے پیر سے اجازت پانے کے لیے میں آیا تھا، ایک شخص میرا دشمن ہے، سخت کافر ہے اور مجھ سے دلی عداوت رکھتا ہے، اور یہ بات طے پائی ہے کہ ہم مجادلہ مقاتلہ کریں، اس لیے اجازت طلب کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتفاق سے حضرت عبداللہ ابدال قادری گھر کے اندر تھے اور شاہ عیسیٰ قادری خانقاہ میں جلوہ فرما تھے۔ وہ شخص جو آئے تھے ان کا نام ریحان خان تھا، تو شاہ عیسیٰ قادری نے کہا: ریحان خان، ہم تمہارے ساتھ جہاد میں شریک رہیں گے، اب ٹھہرنا اور توقف کرنا نامناسب ہے، سستی سے کام نہ لو، درکار خیر حاجت درکار خیر حاجت ہیج درکار خیر درکار خیر حاجت ہیج استخارانی است، کہ مختلف کفار تشنہ دیدار ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی کے گھوڑوں میں سے ایک
ज़बरदست घोड़ा लिया, ज़ैन कसी और रेहान ख़ान के साथ घर में इत्तला दिए बग़ैर जंग के लिए आगे मैदान जंग की तरफ तशरीफ़ ले गए। रेहान ख़ान शर्मिंदा हुए, अर्ज़ करने लगे, सरकार आप मेरे लिए इस कदर क्यों ज़हमत फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, मुझे शौक़ शहादत है। बहरहाल जब मैदान जंग में पहुँचे तो क्या हुआ कि मामला बरक्स हो गया। जो सामने वाले थे, जो दुश्मन था, वो गालिब होने लगा। तो रेहान ख़ान ने अर्ज़ किया, सरकार अब मामला बरक्स हो रहा है, यहाँ से भाग निकलना बेहतर है। तो आपने फरमाया, रेहान ख़ान, मर्द जब मारी गए जिहाद में क़दम रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पसपा नहीं होते। आज हमारी शहादत का दिन है कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने मेरी पैदाइश के दिन ही उसकी बशारत दी थी। और ये मैदान मिसाल दश्त करबला नज़र आता है। अगर तुझे यहाँ से जाना मंजूर है, चला जा, मैं जामे शहादत नोश करूँगा। बात यह है कि मैदानी जिहाद में जाने के बाद पीठ दिखाने की बहुत बड़ी वईद है। सुनाते आपने वापस जाने से इनकार किया। बिल आखिर रेहान ख़ान ने भी हज़रत की मर्ज़ी से मुवाफ़क़त की और हज़रत हाथ में तलवार पकड़े हुए अपनी शहादतगाह में घोड़ा दौड़ाते हुए कई कुफ़ार फुज्जार को दाखिल जहन्नम करते गए। बिल आखिर आपने भी एक काफिर सियाह रूह के हाथ से जाम शहादत नोश किया। अल-क़िस्सा जब जंग का गर्दो गुबार थमा तो हज़रत की लाश मुबारक मैदान शहादत से उठाई गई और रोज़े हज़रत सैयदुल अब्दाल अली लाउबाली में आप मदफून हुए। लेकिन तलवार बदस्तूर आपकी गिरफ्त में रही। हर चंद लोगों ने आपके हाथ से, आपके कब्ज़े से तलवार को निकालना चाहा, लेकिन बावजूद क़ुव्वत के साथ खींचने के भी ये दस्ते मुबारक से अलाहिदा न हो सकी। मजबूरन अलम कब्ज़े से निकाल कर मय कब्ज़े शमशीर आपको दफन किया गया। तारीख़ शहादत 17 रमज़ान मुबारक 1072 सन हिजरी है। यानी सरकार लाउबाली के अहले ख़ानदान में सरकार लाउबाली के बाद सबसे पहले आप ही ने दुनिया से पर्दा फरमाया। एक रिवायत के मुताबिक 1050 हिजरी में सरकार लाउबाली का विसाल हुआ और 1072 सन हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला अब्दल हज़रत सैयदना ईसा क़ादरी का विसाल हुआ। या एक रिवायत के मुताबिक सरकार लाउबाली के विसाल का साल 1059 सन हिजरी है और 1072 सन हिजरी में हज़रत शाह ईसा क़ादरी का विसाल हुआ।